وہ بھی اہل بیت میں ہیں اور یہ اولاد بھی اہل بیت میں ہے، یاد رکھ لیں، کوئی فرق خارج نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اہل بیت میں وہ احباب و حضرات آتے ہیں جن کے اوپر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہو چکا ہے، وہ سارے اہل بیت میں آتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ یہ بھی بتا دیتا ہوں، آسانی کر دوں آپ کے لیے۔ وہ گھرانے ہیں، ان کے علماء نے باقاعدہ نام لیے ہیں، سنیے۔ ایک ہے آل جعفر، ایک ہے آل عقیل، ایک ہے آل حارث، ایک ہے آل عباس اور ایک ہے آل علی۔ سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ جو 5 گھرانے، بعض علماء نے 4 لکھے لیکن یہ 5 کتابوں کے اندر یہ نام بھی ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے گھرانے یہ اہل بیت میں ہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے کہ جو نبی پاک کی بیویاں ہیں وہ بھی اہل بیت میں ہیں، آپ کی ساری بیٹیاں، سارے بیٹے وہ بھی اہل بیت میں ہیں، اور جن کے اوپر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ تو اب ترجمہ یہ بنا کہ اللہ نے حضور کی بیویوں کو بھی ستھرا کر دیا، حضور کی اولاد کو بھی، اور حضور کے سارے گھرانے کو بھی ستھرا فرما دیا۔ کیوں بھائی کوئی بات؟ میں سمجھ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو کہ نہیں آئی ہے؟ فرنٹ سیٹوں پر کچھ موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، یار یہ موبائل کی دنیا سے نکل آئے، میں نے دیکھ لی آپ کے موبائل بہت اچھے ہیں۔ یہ بھائی پا میں رکھا نا، یہ بھی پا لانا کیوں سدیا جی مینوں سوشل میڈیا پہ تھوڑا سن دے ہو، آپ نے بلایا اس لیے نا بھی سامنے بٹھا کے سنیے، ہوں آنکھیں چک پا کے سننا سونے ہے جھگڑا ہو کے بہ یارا، اے جڑے گوڈے پھڑی بیٹھے ذرا چھڑ کے بایا چوکڑیاں مار کے تسلی نہ، گھنٹہ میرا ٹائم ہے تو گھنٹے تو پہلے سپیکر دی جان میں کوئی نہیں چڑھنی، ہاں اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، اتنی دیر تک آپ دھیان فرمائیں اور آپ کو ایک ایک جملے کی اللہ کے فضل سے سمجھ آئے گی۔ میں نے پہلے بتایا تقریر کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تربیتی نشست ہے جس سے ہم نے کوئی سیکھنا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ 3 قسم کی ہستیاں مراد ہیں، حضور کی بیویاں ساری، حضور کی بیٹیاں اور بیٹے، اور یہ گھرانے جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے، یہ سارے اہل بیت میں ہیں۔ یہاں پر لفظ اہل بیت بول کر اپنی چوائس کی شخصیات مراد نہیں لی جا سکتی۔ میرا خیال ہے کئی لوگوں نے جملہ محسوس فرمایا کہ میں کچھ آنکھیں ہیں، یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نبی پاک کے بعد ایک حضرت علی المرتضیٰ، ایک سیدہ پاک اور ایک حضرت امام حسن امام حسین پہ چھٹی، اور میں کیا بس کر رہا، انہوں بڑا پتہ ہے تو دلائل کی دنیا میں آنا۔ آواز کمزور والی ہے فرنٹ سیٹوں والوں کی، اور میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں اہل سنت کا خادم ہوں بابا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اور میں اگلی بات بتاؤں، جو حضرت سیدہ خاتون جنت کو کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں ہیں، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو میں نے کہا ان کی ماں اہل بیت میں ہے؟ وہ تے چپ، تو میں کہا مینوں دسنا بھی تھی اہل بیت دے وچ ہوے تے ماں نہ ہوے۔ سٹیج سے وہ آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی چوپشا بیٹھے جے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھو یار، کچھ باتیں محسوس کرو، یہ باتیں اللہ کے فضل سے آپ کے اندر ہلچل پیدا کریں گی۔ یار یہ کیا مطلب ہے؟ حقیقت یہ ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے ماں اہل بیت میں نہ ہو اور بیٹی آ جائے، میں کہا خیری، are you understand؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو پھر سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے میرے عزیز۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت میں چوائس کی شخصیات نہیں ہے، یہ اس کا دائرہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اس میں جتنی شخصیات آتی ہیں وہ سب کی سب اہل بیت میں ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پر ایک یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، یہ بڑا جملہ بولا جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر اہل بیت ساروں کا تعین کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت امی عائشہ کا دشمن ہے اس پہ بھی لعنت، جو حضرت خدیجہ کا دشمن ہے اس پر بھی، جو حسنین کریمین کا دشمن ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو مولا علی کے گھرانے کا دشمن ہے اس پر بھی لعنت۔ تو اگر لعنت سے بچنا ہے تو پھر نبی پاک کی بیویوں کا بھی ادب کر رہے ہیں۔ آپ آواز کمزور کر رہے ہیں، میں تھوڑی اور بڑھ کر چڑھ لیجیے۔
او بھائی اگر اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت ہے تو اہل بیت میں تو نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، تو جو ایک مانے 3 نہ مانے اس میں بھی لعنت۔ 5 کلو دا شیری ہلاؤ گے یا بولو گے بھی صحیح؟ وہ سمجھنے کی کوئی سارے آتے آنا سلام پڑھنے کا سارے آتے پڑھ ہے، اپنی چوائس کی شخصیت کیوں بھائی؟ سمجھنے کی کوشش کی جائے میرے عزیز، یہ دلائل کی دنیا ہے۔ اس واسطے میں ایک جملہ اور بول دیتا ہوں اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کر کے ادھر بیٹھے آ جائے دسو جن میں بیٹھے ہو اپنی ماں بھی کوئی گستاخی کر کے جنت سے جا سکتا ہے؟ دسو ہاں سارے فتوے ساڈے کو لے جاؤ، تسی بھی دیو صاحب والا لے ہو، اپنا ماں کا گستاخ جنت میں جا سکتا ہے؟ کہ میں کہہ دی اپنی ماں کا گستاخ نہیں جا سکتا کہ اماں عائشہ تے سارے ایمان آلیاں بھی ماں ہے پھر وہ گستاخ نہیں جا سکتا ہے۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو تو توجہ ہے بھائی سب حضرات کی، یہ بھی توجہ ہے۔ میں اپنے حضرات علماء نو بھی آکھیا بھی کو مینوں بھی سہارا دیو سرکار ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میری عزیز یہ اصل حقائق ہیں، ان کو سمجھو۔ جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو یہ مراد ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو آیت کے منکر بن جاؤ گے، آیت کا منکر تو بننا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب آ جاؤ ذرا اگلی بات، 5 کلو کا ساری لا کے گزارا نہیں کرنا، فرانس سیٹوں والوں کا زیادہ حق بنتا ہے، تسی میرے گوانڈی ہو۔ ہوں اگلی گل بھی سنیا جے، اہل بیت ساری وضاحت میں نے بتا دی، فرمایا ان سے ہم نے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا ہے۔ کئی بندے آ جے جڑے اہل بیت دے نال محبت نہیں جے کر سکتے، وہ ایویں نہیں نا یزید نو اپنا ابو بناؤندے پھردے، نہیں توجہ فرمائی، وہ ایسے دنوں نا یزید کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہاں ہاں میرے پاس باقاعدہ ویڈیو، ہم پروف سے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہیں، بڑی کوشش کرتے جو نہیں یزید کا کوئی قصور نہیں۔ وہ دعوت اسلامی کے جو سب سے بڑے نگران ہیں نا، ان کا نام ہے حاجی محمد عمران اتاری صاحب۔ وہ چند دن پہلے ان کا ایک میں نے کلپ سنا، کئی گل ہوتی ہے بھی وہ دل چ اتر جاتی ہے، آپ نے بڑی سونی گل کی تھی، فرمایا جڑا یزید بہت ہی طرفداری کرے نا وہ لڑی نہ انہوں ایکو گل کہے، اور وہ آخ کے ماں کا دودھ پیتا ہی نہ، ایتھے میرے کو بہ آپ کرنے دعا، میں دعا کرنا بھی یا اللہ قیامت والے دیہاڑے مینوں حسین دے نال رکھی، تو دعا کر تینوں یزید دے نال رکھے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں کی آواز نہیں آ رہی، آپ جوانوں کی تکڑے ہو کے بیٹھیے ذرا، سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ کتنی سونی گل کی تھی یار، کہتے یار تو صرف دعا کر بھائی تو یزید دے نال ہوے اسی حسین دے نال، تے کہتے جے تواڈے سامنے ٹک جاوے تے گل ہے حسین حسین ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ آئیے آپ اگر آپ کو بس اوقات یہ جملے ہوتے ہیں جو بہت لمبا سفر منٹوں میں طے کر دیتے ہیں اور سمجھ آ جاتی ہے اصل حقائق کیا ہے۔ اور خدا کے بندو یزید جنہاں نو نظر آتا، میں پوچھنا چاہنا ہے مصطفیٰ دے موڈیاں تے بہن والا حسین تانوں نظر نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ خوف کرو یار، امام پاک کے جو فضائل و مناقب و مراتب ہیں وہ کسے کم ہے؟ آواز پھر کمزوروں والی آپ حضرات کی، اس واسطے ان کو سمجھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شان بیان کی ان کی شان بیان کر، اللہ اکبر۔ اب اس بات کو سمجھو، اگر سمجھ آئیے تو تھوڑا سا آگے بھی چلوں، لیکن میں آپ کو ایک اپنے لہجے میں، آپ میرا لہجہ جانتے ہی ہیں، میں دیسی بندہ چونکہ چنانچہ کو کے کما کے میں گلاں آؤندیاں ہی نہیں، میں کردا جے سیدھیاں سیدھیاں ایسا دے۔ جو لوگ اہل بیت سے پیار نہیں نہ کرتے بہت ہی ٹینشن نہ لیا کرو، تسی کہو کہ قاری صاحب کیوں؟ میں کہ قرآن کی آیت دسی ہے بھی ہر گندی شے نو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو دور رکھا ہے، تے جڑا اہل بیت نہ پیار نہ کرے ٹینشن نہیں لینا، گندیاں شیواں دور ہی رکھی دیا نے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سمجھ آئی ہے سمیحانوں کے کوئی نہیں آئی، اے تہاڈی مسکراہٹ ویکھنی سی نا، اس بات کو میرا چند تھوڑا جا بند کریا کرو نا، یہ اصل بند وہ جڑا پیار نہیں نہ کرتا سمجھا کر بیٹھم اے کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیتے رہو۔ اے دنیا شیواں دے جنہاں نوں دور رکھیا جے،
سنیو تو سلام ہوئے پاک ہو تائی تو پاکانا پیار پہ کر دے ہو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سمجھ آئیے آپ اگر آپ کو گرامی قدر حضرات فرمایا ہم نے اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا ہے. اور توجہ یہاں پر یہ تعین ہونا بھی ضروری ہے ہر قسم کی گندگی نجاست آلودگی اس کو دور کرنے کا مطلب کیا ہے. توجہ ہے سب آپ کی مطلب کیا ہے اس بات کا. آپ کو لطف آئے گا بات سن کے. اس کا مطلب کیا ہے کیا چیز دور کر دی ہے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انج دا ستھریاں کیتا ہے بھی وہ بعد وضو بھی نہ کرن تے وہ غسل بھی نہ کر کے. یہ مطلب نہیں ہے. گل سمجھے آ جائے کیا بات تھوڑی ڈونگی گل جی. مہربانی مہربانی بابا جی مہربانی. اے ذرا توجہ میرے یاد رکھیا جائے. آواز سمجھو پا رہی ہے میں جو گل کرنے لگیا. فرمایا ہم نے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے پاک کر دیا ہے. اے گلاں شاید تسی پہلی بار ہی ہوندے پئے ہوگے بھی اینج بھی بند ہوتی ہے. ہاں جی اینج بھی سٹارٹ کر رہا ہے گل نوٹ کر. اس بات کرنے کا کیا مطلب ہے بتاؤ. چپ مگر ڈانٹ ہی نہیں پائی ہے پتہ ہے بھی کوئی. اے مطلب اب میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر کبھی غسل نہیں فرض ہوتا اور کبھی وضو نہیں ٹوٹتا. نہیں نہیں وضو بھی وہ کرتے ہیں غسل بھی وہ کرتے ہیں جب فرض ہو جائے. سمجھ آئی. تو پھر اس نجاست سے مراد کیا ہے جس کو دور کر دیا. تو آپ قرآن مجید میں لفظ رجس ہے اس کو پڑھے. رجس کس کو کہا گیا. رجس شراب کو کہا گیا ہے. رجس بت کی پوجا کو کہا گیا ہے. رجس شرک کو کہا گیا ہے. رجس بدکاری کو کہا گیا ہے. رجس ہر گندے کام کو کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اہل بیت کو ہم نے بت پرستی سے بھی دور کر دیا شراب سے بھی دور کر دیا گندگی سے بھی دور کر دیا. یعنی ہر گندا عمل اہل بیت سے دور کر کے ہر اچھا عمل اہل بیت کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. آواز پھر کمزوروں والی ہے بھیا آپ کی. تو سمجھ آئی میرے سنگیانوں. یہاں علماء تفسیر نے جو جملہ لکھا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. فرمایا اللہ نے جتنے بھی احوال شریفہ ہیں. کیا ہے احوال شریفہ وہ سارے کے سارے اہل بیت کو عطا کر دیے. اور جتنے احوال مذمومہ ہیں وہ سارے کے سارے ان سے دور کر دیے اور ان کو رول ماڈل کے طور پہ بنا دیا ہے. رول ماڈل ہے پوری دنیا کے لیے. ایسے ستھرے نہ یہ کبھی نماز چھوڑتے ہیں نہ تلاوت چھوڑتے ہیں نہ سجدہ چھوڑتے ہیں نہ پردہ چھوڑتے ہیں. یہ سارے جو احوال شریفہ ہیں وہ اللہ نے اہل بیت کو عطا فرما دیا. یہ ہے اس کا مطلب. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں. دیکھ لو نا بات تھی کدھر اور کدھر آ گئی. اصل یہ تعین ہے اس کو کہتے ہیں توازن برقرار رکھنا. اور یہی ما بین الرجس والخروج جو طریق ہے وہ طریق اہل سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے. بالکل بیلنس ہم برابر رکھتے ہیں. نہ ادھر ڈولنے آتا نہ ادھر ڈولنے آ سیدھے چلنے آ چکے سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہوا ہے. گرامی قدر حضرات یہ دوسری بات. پہلی بات اہل بیت کون کون کیسے وہ بتائیں. اب دوسری بات رجس ان سے دور کر دیا. کیا مطلب تھا وہ بتا دیا. احوال مذمومہ دور کر کے احوال شریفہ عطا کر دیے. اب تیسری بات بھی توجہ طلب ہے اگر آپ سن لیں تو. فرمایا کہ ہم نے ہر قسم کا رجس دور کر کے ان کو ستھرا کر دیا ہے. اب تیسری بات ادھر میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. ادھر دیکھیں. ایک ہے دور کرنا ایک ہے دور رکھنا. اسی آپ کو سمجھ سمجھ کی مطلب ہے. میں کیا انہیں مطلب دسنا چونکہ میں ہوں اعلیٰ حضرت کا ملانگ اور آپ کے علم میں ہے آپ میری شکل و صورت سے دیکھ رہے ہیں میں حضرت عطار کا مرید ہوں. اللہ کے فضل سے میں حضرت عطار کا مرید ہوں. مدنی چینل والا تھوڑا مرشد. سمجھ آ رہی ہے. تو بات جو میں کرنے لگا سیدی اعلیٰ حضرت نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو پتہ کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر قسم کی نجاست آلودگی اور گندگی کو اہل بیت سے دور رکھے. باقی نے ترجمہ کیا دور کرے. دور کرنے اور رکھنے میں فرق ہے. کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کرنے کا کہ ان میں کوئی گندگی تھی اللہ نے پھر دور کر کے ستھرا کر دیا.
اور دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے ہی سدھرے ہیں. اللہ نے ایسا انتظام کر دیا گندگی قریب آ ہی نہیں سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں کیا کرنا آپ کو. فرمایا لبیک کا نعرہ پکڑے ہو کے لاؤ ہے ایک باری سارے حضرات پکڑے ہو کے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جزاک اللہ. اللہ کے نام آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. یہ نام جس آئیے ذرا سبحان اللہ فرماؤ ایک باری. سمجھ آئیے. یہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر جو علم و حکمت کی ہوتی. میری بھی ساتھ اور کوشش میں تھے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اور مجھے بڑا لطف آیا کہ آپ نے پوری خوشبو محسوس فرمائی ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے تاکہ ہم آگے کی طرف اس بات کو لے کے چل سکیں. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار ہوں یا اصحاب رسول ہوں, کیونکہ فتنوں کا دور ہے. اگر ایک ہی گھر کی بات کریں تو لوگ شک میں آ جاتے ہیں شاید دوسروں کا کوئی مقام و رتبہ نہیں ہے. غلط بات ہے. ہم توازن برقرار رکھیں گے. اہل بیت کی شان بھی سنو اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی شان بھی سنو. یہ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بھی عظیم ہے اور میرے نبی کے صحابہ بھی عظیم ہیں. یہ یاد رکھ لیجیے. اور جب اہل بیت کی باری آئی تو پتہ کیا فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے؟ فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق. فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے پکا منافق ہے. بے جہاں شک تک بندے بیٹھے ہیں اپنے اپنے دل کا جائزہ لو نا. اگر رتی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اہل بیت کا بغض ہے تو فارغ. 6 فٹ کی لاش ہے نا لئی پھرنا ہے. مر گیا مرن تو پہلے بات کرنے نے ڈوب کے مار جانا کہ نہیں ہو نہیں وہ تھوڑا جا پانی بھی برباد نہ کریں کسی کتے کے کام میں آ جائے گا. آواز بہت کمزور والی چاہیے مجھے. جیو ڈوب کے مرن بھی لوگ اہل بیت نہیں تھے پلے کی ہے. سمجھ آئیے. یہ ہے پیار کا معیار اہل سنت میں اہل بیت سے. لیکن رکو, اہل بیت کے پیار کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ تم صحابہ کو چھوڑ دو. میرے نبی نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا باسلوا اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی مثال اس کائنات کے لوگوں میں ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. توجہ فرماؤ ذرا تاکہ میں بات سمجھاؤں آپ حضرات کو. اب ہماری ہنڈیا میں نمک کا کیا مطلب ہے؟ میں دوبارہ چاہوں گا کہ آپ حضرات توجہ فرمائیں, بڑی قیمتی بات ہے. میں ان پنجابی ترجمہ کر چھڑنا تاکہ ساری سمجھ آ جائے. شارحین حدیث نے آکھیا ہے جیڑی ہانڈی وچ لون نہ ہوے اونوں بھی کوئی نہیں منہ لاوندا تے جڑے سینے دے وچ نبی دے صحابہ دا پیار نہ ہوے میرا رب بھی پسند نہیں یہ فرماؤں گا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی باری آئے پھر بھی کھل کے پیار کر, اور جب نبی کے صحابہ کی باری آئے تو پھر بھی ان سے کھل کے پیار کر. کیونکہ ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے نا, حضور کے امتی کو صحابہ اور اہل بیت سے مسئلہ نہیں ہو سکتا. اس کو حضور کے, آواز کمزوروں والی ہے, حضور کے امتی کو صحابہ اور اہل بیت سے مسئلہ نہیں ہو سکتا. اور ہم تو ہیں ہی امتی, اس لیے تو یہ چہرے پھول کی طرح مسکرا رہے ہیں. گرامی قدر حضرات, اس واسطے یہ تعین یہ برقرار رکھنا یہ ضروری ہے. اور پھر آگے چلیے جہاں تک نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری اہل بیت اطہار کی بات ہے. میں نے اہل بیت کی وضاحت کر دی ہے, بیویاں بھی, کل بیٹیاں اور بیٹے بھی, اور سارا یہ گھرانہ بھی, ان سب کی جو شان ہے. سنو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ بڑے غور کے ساتھ سننے والی بات ہے تاکہ آپ کو یہ آپس میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں حضرت, باتیں ذرا بند کر دیں, مہربانی ہوگی آپ کی. میں ذرا ڈسٹرب ہو رہا ہوں, باتیں بند کر دیں. جتنی دیر میرا ٹائم ہے میں تقریر کروں گا. مجھے اصل میں تقریر بھول جاتی ہے. مینوں پتہ ہے تمہیں بڑی چس آتی پئی ہے تے چٹ تو بعد نالا نوں کونی مار دیو بھئی یار چنگا مولوی سدیا گیا ہے. مجھے بالکل اس بات کا احساس ہے, لیکن ذرا دھیان فرمائیں جو میں موضوع چھیڑ بیٹھا ہوں یہ پاکوں کا موضوع ہے, پاک ہی سن سکتا ہے. سبحان اللہ. پاکوں نے کا ثبوت دو, سارے تکڑے ہو کے بیٹھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اہل بیت, آپ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف رکھنا. میرے آقا نے فرمایا لو انا رجلا صعد بین الرکن والمقام. فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر ہو, ایک طرف حجر اسود اور ایک طرف مقام ابراہیم ہو,
फसल्ला फसामा उत्थे खड़ा होके नमाज पढ़ता पिया होवे ते रोजा रखी खड़ा होवे मोबाइल दे विच पास होने मैं तेनों आखिरी बारी आखे हुण ना कड्डी बाहर समझ आ रही है मेरे नाल इन्ना प्यार ना कर कि मैनू तेरे नाल नफरत हो जाए इन्ना प्यार ना कर क्योंकि जिन्हां दा मैं जिक्र करदा बैठा सोहणिया उन्हां दे प्यार दी वजह तो मेरा प्यार मेहरबानी फरमा दोबारा नहीं इनका प्यार मैनू 2 नंबर प्यार नहीं चाहिए मैनू 1 नंबर प्यार चाहिए समझ आ रही है मैं जिन्हां पाकां दी गल करदा पिया सोहणियो इह ते दिलां दा सारा दंग धो छड़ दे जे ध्यान फरमाओ कादा मोबाइल अच बार-बार बड़े बैठो निकलो बाहर और ध्यान फरमाइए आका करीम ने फरमाया अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर हो एक तरफ हजर अस्वद एक तरफ मकाम इब्राहिम नमाज पढ़ रहा है रोजा रखा हुआ है काबे के बेच खड़ा है वहां खड़े मौत आ जाए आप मुझे बताएं साहिबाल वालों इस बंदे को जन्नत में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बताइए जाना चाहिए ना लेकिन रुकिए मेरे हबीब ने जो बात कही है कमाल कर दिया आपने फरमाया रुको ये देखो जो काबे में खड़ा है नमाज पढ़ता रोजे रखते मर गया इसकी हालत देखो वाहोबा मुबगे दुल्ले आले मोहम्मद का दखल अन्नार अगर ये मेरी आल से बुग़्ज़ रखता था तो ये कभी जन्नत में नहीं जाएगा ये जहन्नम में जाएगा मैं कहता हूं उस बंदे को ना काबा बचाता है ना हजर अस्वद बचाता है ना मकाम इब्राहिम बचाता है ना नमाज और सजदा बचाता है जिसके दिल में मेरी आल मेरे रसूलुल्लाह की आल का प्यार नहीं होता और आल में बीवियां भी हैं आल में बेटियां भी हैं आल में बेटे भी हैं आल में सारा घराना भी है जो इस सारे घराने से प्यार करेगा वह जन्नत में जाएगा जो किसी एक से नफरत करेगा जहन्नुम में जाएगा बोलो जरा सुभान अल्लाह तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल नारे तहकीर अल्लाह नारे हैदरी गायली नारे गौसिया या गौसिया दोबारा सुभान अल्लाह कहने पर ना खर्चा है ना पर्चा है तवज्जो है सब हज़रात की इस बात को समझिए जरा मेरे अजीज और मेरे दोस्त मसलहतों का शिकार होकर ना तकरीर करनी चाहिए ना सुननी चाहिए जो हकायक है वो कौम के सामने रख और देखिए हकायक सुन के इस कौम का सीना कैसे गर्मा हो जाता है इसका मतलब है कौम सुनना चाहती है अल्लाह मजर फरीद आपको और आपकी टीम को खैर बरकत अता फरमाए काश के मुझे सारी टीम के नाम आते मैं सबके नाम लेता अल्लाह इन सब भाइयों को खैर बरकत दे दे तवज्जो है सब हज़रात की सुभान अल्लाह गिरामी कदर हज़रात महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर है तो मैंने दसो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान खैर बरकत दे सुभान अल्लाह उची बोलो भाई सुभान अल्लाह और मैंने हुंदा भी कोई गल विचों रह ना जावे की रौला मेरा पुत्र दस जरा अच्छा ठीक है तवज्जो है सारे भरावां दी कि कोई नहीं जनाब चलो आ जाओ हुण मैं पाकां दे नाम लै लेना और मैं दुआ करना जिन्ने बच्चे सन अल्लाह इन्हां सारे उन्हां दी गुलामी कबूल फरमा लै आमीन राजी और जिन्ने तुसी आए हो अल्लाह तुहानू ते मैनू ते मेरियां नस्लां नू कबूल कर ले उन्हां दा अल्लाह एडी वड्डी दुआ हो गई है हुण जरा तकड़े होके तवज्जो फरमाया जे गिरामी कदर हज़रात गौर चाहता हूं और तवज्जो चाहता हूं ताकि अगली हदीस भी आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं मैंने ना एक मरतबा ये हदीस किसी मजमे में बयान की तो एक शख्स ने ना बाद में सवाल कर दिया मैं हज़रात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं तो मैंने कहने लगा समर साहब इस बंदे ने भी जन्नत नहीं जाना तो जाना कि नहीं मैं कहा जी जन्नत से जाना तो जन्नत के माल का ना पंगे तो ना लवे फिर क्या ख्याल है आप हज़रात का ये जन्नत से जाना तो जन्नत के माल का ना पंगे तो ना लवे कहते ठीक है जी मैंने सारी समझ आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਆਉਂਦੀ नहीं ना जिन्नी देर तक ਤੁਹਾਨੂੰ घर ना छड़ के आइए करिए कि यार असल ये हकायक है मेरे अजीज याद रख लीजिए हमारे इस्लाम में कलमा पढ़ने के बाद ईमानियात कबूल करने के बाद आमाल दुरुस्त और अकायद दुरुस्त करने के बाद कुछ शख्सियात भी हैं जिनका प्यार रखना जरूरी है और वो शख्सियात नबियों की हैं बिलखसूस मेरे नबी की है सहाबा इकराम की है और बिलखसूस 4 यारों की है अहले बैत और बिलखसूस पैतन पाक की जाते हैं इन सब का प्यार होगा तो जन्नत में जाओगे अगर कुछ को लिया कुछ को छोड़ दिया सोची भी ना जन्नत का
اللہ اکبر. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے ایک روایت سنا دوں آپ حضرات کو تاکہ بات کھل جائے آپ کی. ادھر بیٹھے دے میرے حال تفسیر روح البیان انا اعطیناک کل کوثر, اس کی تفسیر کھول کے دیکھیں. کسی نے ہون ویکھنی ہوئے میری گڈی ایک موجود ہے, میں تیرا شوق پورا کر دیاں گا, میں دکھا دیاں گا. میرے کو یہ تفسیر ایسے موجود ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ بس اوقات تمہارے پاس وہ ہتھیار بھی ہوتا ہے, وہ کتاب والا کو نہ سمجھ لے آ جائے, نہ ہی نہ سمجھ لے آ جائے. وہ مشرف دور جدو دھماکے شروع ہوئے نا, وہ چنگو ایک بندہ چڑھیا ریڑا ہوں نا, ریڑا یہ بمب لے کے انہیں فون کیتا بھی فلاں واسطے میں چھت تے بمب رکھ دینے لا لیں. وہ کال ریکارڈ ہو گئی, انہیں بس ڈک لئی, بندے لا لے بمب کٹو. وہ کہنے کیڑا بمب, انہاں بندے نو چک لیا, پھڑ کے لمحہ پا لیا, بس کھلوتی فوجیاں نے لمحہ پایا, بمب کٹ ہے. وہ ڈر گیا فوجیاں دیکھا یار میں بولا کہ تیری کال ہے تو کیا میں چھت تے بمب رکھے نے. وہ ایک نال والا سی کہندا اگر معاف کر دیو تو میں دساں, دس کہندا کھوتے ریڑے دے بمب رکھے. تمہیں میں گل کیوں سنائی, بس اوقات بندے نا گل پٹھے پاسے لے جاندے جے. کوئی ہتھیار تو مراد کو نویں نہ سمجھ لیا جے, ساڈے کول چاقو بھی نہیں جے نکلنا, اسی تو مسواک والے بیلی ہاں. میں کہا انہوں تھوڑا جہا ٹیسٹ بھی دے چھڑا نا کہ مضبوط ہی نہ کر جانا. گرامی قدر حضرات اصل یہ بات ہے. تو اس میں ایک روایت لکھی ہے, اگر آپ چاہیں تو سناؤں آپ حضرات کو, چاہیں تو فرانسی کا قیام کرے آگے. فرماتی نا کوئی نہ کل کوثر کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے, فرمایا جو آقا کریم کا حوض کوثر ہے نا, بہت بڑا حوض کوثر ہے, بہت بڑا. اس کی 4 سائڈیں ہیں جنہوں آپ کہنے ہیں 4 نکران. کنیاں جو 4 ہے, اور اگلی گل سن کے جی میں آکھنا پوے تو پھر چس کوئی نہیں جی ہونی. 4 نکران تے 4 یاراں دی ڈیوٹی لگی ہو. اے تفسیر روح البیان میں گپ نہیں سناؤں گا پہ, ہوں دیکھنے میں میرا شوق پورا کر دیں. 4 یاراں دی ڈیوٹی, لیکن اگلی گل ڈیوٹی آج نہیں جی ہونی. دھیان کری ہوئے ایتھے لے کے جا تو کی کرنا ہے. 4 کے ہتھاں دے وچ ایک سوٹا ہونا ہے, دونوں سے ڈانگ. جنہیں بھی پانی پین جانا ہے نا, انہوں نے جہاں بھی آنا ہے تک ڈانگ کر کے رکنا. اج میں تسی دیکھیا نا چوکیاں تے پولیس والوں دی وہ لگا ہوندا ہے یکدم اگے کر دے روک کے تے گڈی روک جاندی. میں تانوں تھوڑا جہا ٹیسٹ پیا دینا, ڈانگ اگے روک گئے, شناخت کرا. شناخت کرا. یہ حدیث دے وچ لکھیا جے, تفسیر دے وچ لکھیا جے, تانوں سن کے لطف آ جانا چاہیے. اگر وہ جائے گا نا حضرت ابو بکر والے پاسے دار کریں تو کدھر ہے جی میں پانی پینا ہے, کون ہے جی میں نوکر سے آپا دا. وہ اپنے بابا وہ تو ٹھیک ہے, میرے تے نعرے لاؤندا سیں, یہ دس بھئی علی دے بھی نعرے لاؤندا سی کہ نہیں لاؤندا سی. اگر وہ کہے گا کہ میں علی نال پیار کرنا تے پانی پیوان گے تو مار سوٹے. حضرت ابو بکر نے نا کج بٹ دینے جے, چل پیچھے دفاؤ, ساڈے نعرے لاؤندا سیں تے علی نہ بہت رکھدا سیں تے پانی پینا ہے. سونا سونا دوئی گل بھی تے جنہاں نے آنا حضرت علی والے پاسوں, کیونکہ چوائس سے ہے نا. حضرت علی نے بھی سوٹا آگے کرنا, روک کے بھائی روک کے, اور شناخت کرا. کیوں نے کہنا حضرت اسی دے نوکر سی تو اٹھے, اور آگیا میرا نوکر تے اسی ابو بکر دی نوکری تو اٹھے پیو نے کرنی سی. جیو شبا دیا, جیو شبا دیا. این کر کے سبحان اللہ فرماؤ ذرا پیار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایتھے گل سنن چھڈے تو آخری بندے تے ہاتھ بھی تھلے کوئی نہ رکھے. جے چندے آدھے کوثر دا پانی مل جائے, اور نبی پاک دے 4 یاراں نال بھی پیار کر لے, نبی دے صحابہ نال بھی کر لے, نبی دی اہل بیت نال بھی کر لے. سبحان اللہ, بھی بخشیا جائے گا, حسن میں بھی بخشیا جائے گا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ, زندہ باد. مجمع کی جان پہ گئی گل سن کے یارا. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اور دسو سونے سواد آیا کہ کوئی نہ ہے گل سن کے.
اس واسطے جی چاہنا مینوں حوضے کورس دا پانی لب جائے سارے نال پیار کر لے تے دسائیاں کولوں سوٹے ہونے نے کتے بھول چ نہ رہے اس واسطے روایت سنائیے تاکہ شک تواڈے دل چوں نکل جائے تانوں پتہ لگ جائے کہ سب نال پیار کرنا ہے تے دال گلنی ہے دال گل سکتی اللہ سانو ساریاں دے نال محبت کی توفیق عطا فرما سکے سمجھ آئی چوائس نو چوائس چوائس مصطفیٰ کی چوائس میرے صوفی نو کڈیا جائے یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چوائس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے صحابہ بھی اور اہل بیت بھی اور میں جو آپ کو حدیث سنا رہا تھا اس کا لطف پر میں کعبے میں ہو بندہ نماز پڑھ رہا ہو دل میں آل کا پیار نہ ہو جنت میں جا سکتا اور جب صحابہ کی بات آئی سمجھ آ رہی ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا القی فی قلبہ حب اصحابی ترجمہ سن کے مٹھا نہیں بولنا فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کا پیار ڈال دیتا ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور یہی نعرہ تو حضرت عطار کا ہے اور یہ نعرہ قرآنی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آواز کمزور ہو رہی ہے پھر آپ کی سمجھ آ رہی ہے نبی پاک کے صحابہ فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے اس کے دل میں میرے صحابہ کا پیار ڈال دیتا ہے تو میں نے کہا جس جس دل میں پیار ہے مبارک ہو تم سے بھلائی کا ارادہ ہو چکا ہے اور جن میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے آواز کمزوروں والی ہے اہل بیت کا پیار نہیں تو کیوں نہیں میرا سوال ہے اور صحابہ کا پیار نہیں تو کیوں نہیں میرا سوال ہے اور لکھ لے اتاری دا جملہ اہل بیت دا پیار ہوئے صحابہ دا نہ ہوئے جے تو جنت وڑ جاویں گل تو آ گئی نا تے یہ صحابہ دا ہوئے کہ اہل بیت دا نہ ہوئے تو جنت وڑ جاویں گل تو بن گئی لتنا واسطے تیار ہو جا تو جنت نہیں جا سکتا جنت تے چاہ جانا ہے یہ نبی پاک دی اہل بیت کا پیار بھی ہوئے تے نبی دے سارے صحابہ دا پیار بھی ہو اتنے دا دور یہ اس جملے نو سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو سمجھ آئیے آپ حضرات کو کہ نہیں آئی ہے اب آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اہل بیت اور بالخصوص پینٹن پاک کے بارے میں حدیث نہ سناؤں آپ حضرات کو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادھر دیکھیے حدیث اور یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ سور سنتے ہیں دوڑے سنتے ہیں مجھے سنتے ہیں کیا سنتے ہیں میں بے سورا بندہ جی میں اینجی گلاں کرنیاں جی مینوں نہیں پتا تسی 50,000 والا سن دیو 60 والا 70 والا 80 والا ساڈا جی تو تھوڑا جہا گھٹ ہی ریٹ وہ بھی کئی بندے رون بہ جاندے جے ہو جان کے سارے ٹھیک کیوں ہو جان کے ٹھیک انشاءاللہ یہ کرتے ہیں انڈٹھا سودا انشاءاللہ ہو جائے گا اب منڈی چڑھ گئی ہے ناراض نہ ہوں گے آپ ذرا دھیان فرمائیں گے اور یہ قدردان لوگ ہیں جن کے پاس میں آیا ہوں اور آپ بھی سارے قدردان میں آپ یقین میں دل سے کہتا ہوں میں ٹھڈوں تو اڈے تے راضی بیٹھا ہے پھر یہ سچی بات تو یہ کم از کم 1000 کا مجمع بیٹھا ہے اے بیدار مغزی دا ثبوت پیا دیندا ہے تو میں بھی کوشش کی ہے بھی کوئی سجے کبے دی گل نہ ہوے گل یا قرآن ہوے یا میرے مصطفیٰ دا فرمان ہو سبحان اللہ اور اگر آ رہا ہے تو ذرا غور سے سنیے پینٹن پاک کے بارے میں 5 کا ذکر ہوگا میرے آقا نے فرمایا جامع ترمذی میں روایت موجود ہے آقا کریم فرماتے ہیں من احبنی ومن احب هذین یعنی الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی درجتی یوم القیامہ سمجھ آ رہی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگوں جس نے مجھ سے پیار کیا جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے پیار کیا اور جس نے ان کے والد گرامی مولا علی سے پیار کیا ان کا چلے آنا فرانسیسو والے ڈھیلے پڑ رہے ہیں فرمایا جس نے ان کی والدہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا
लाखों सलाम आपकी शान पर जिसने उनसे मोहब्बत फरमाई, यानी मुझसे, हसनैन से, मौला अली से, सैयदा पाक से। फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत में जहां हम होंगे वहां प्यार करने वाले भी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि कोई नहीं आप सभी हज़रात की। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पर एक बात भी समझाऊं आपको, लुत्फ भी आए। बाद लोग होते हैं ना, उनकी नब्ज़ बड़ी जल्दी फड़कना शुरू हो जाती है, आज़मा कमजोर होता है ना, बड़ी जल्दी नब्ज़ शरीफ फड़कना शुरू हो जाती है। मैं कई दरा तेन पक्की देवा इमाम मोहम्मद रज़ा दी, अगर तेरा इलाज करा, तेरा को आज़मा को कुछ बर्दाश्त नहीं कर सके। वो बैठे रहे आज जरा तकड़े हो गए। अब जरा ध्यान से सुनिए इस बात को, जो मैं वजाहत देने लगा हूं ना, ऐसे नहीं मैंने आपकी तवज्जो चाहिए। इधर देखिए, कहते हैं कि यार समझ आ रहा है तुसी गाल बड़ी चौक दी थी है। मैं कहता तू थोड़ी थल्ले लाया, थोड़ी थल्ले लगी मसला की बने। इधर देख मेरी तरफ, कहते यार देखो भाई, जन्नत के अंदर तुम कहते हो जहां बर्तन भाग रहेंगे वहां हम रहेंगे, तुम उन जैसे कैसे हो गए उनके साथ रहोगे। मैं कहा माशाअल्लाह, गाल तेरी सिटन वाली नहीं। ओए फ्रांसी टालियो बोल, तेन मैं क्या कोल जाके एक बारी बना लिया। गाल नहीं सिटन वाली, पर ये तुसी समझ गए ही होने। मैं क्या रहा मैं समझावा, ओ कमड़ी बला ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਯਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਘੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਗੋਲਿਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੇ ਘਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਖਾਦਮ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ, ਬੈਡਰੂਮ ਉਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਓਏ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਦਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक से अपने आवाज़ हक बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक ताजदार खत्म नबुव्वत। बैठ जाइए बैठ जाइए। वाह वाह, ਇਹਦਾ मतलब है कि गल दिल ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ। हैं बैठे अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। ध्यान से बैठिए जरा, हम वहां रहेंगे बेशक। हाय हाय, जुमले का चासी अपनी यार जे ले ले था, हुसैन बन के नहीं बल्कि खादम बन के। और अगली गल मैं मट्ठी जी बोलनी, मैं फिर चेक करांगा सटई तो आखिर तक किन्नियां को समझ आई है। मैं क्या अल्लाह का शुक्र है, हुसैन भी साडे कोल है ते खादिम हुसैन भी साडे ही। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। तवज्जो है मेरे संगियां दी? 5-4 बंदे फिर बैठे बैठे हो। मेरा एक अपना मिजाज है, आप समझते हैं तारियां तो ये तो मीठे मीठे होते हैं। मैं क्या हाँ मैं नहीं मीठा, कौड़ तुम मैं नहीं, कोई नहीं, मैं नहीं मीठा, लेकिन अंदाज मेरा एक अपना है, अवामी अंदाज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मैं डाटा लम्बा सफर करके आया जो। अल्लाह अकबर, इसका मतलब है ये सवाद समझ भी आ गया ते सवाद भी आ गया। आइए आइए आइए, इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलें। बात आ गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की। मेरे आका ने पता क्या फरमाया? अस्हाबी कन्नुजूम। फरमाया लोगों, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। आपने सुन लिया, सुभान अल्लाह कह दिया, बस। अगर आप चाहें तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जो शरह की वो ना करूं? चलिए वो कर लेते, चलिए वो कर लेते हैं। जेड़े चुप करके बैठो अल्लाह करके घर जाओ, थोड़े ना कोई भी ना बोले।
اور میری کدی کدی قبول ہو جاتی کہ میں تمہیں دستا کدی کدار ہو جاتی ہے ادھر ویکھو صوفی ادھر میرے ال ویکھ تقریر میں کرتا بیٹھا سونیا دھیان کر دھیان ذرا تاکہ اگلی گل جی میں مدینے جاویں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں کیا مطلب مفتی احمد یار خان نعیمی نے کمال کر چھڑیا ٹینشن نہیں لینی ساڈی تقریر ہوئے پٹاخے تو پیندے نے نا کوئی نہیں وہ تار ہیلی گئی ہے لیکن ایک ساؤنڈ والے نے نا بڑا سونا ساؤنڈ چلایا جے یہ 100/100 بلکہ 100/112 نمبر دینے دیا ٹھیک ہے سونیا بہت پیارا ساؤنڈ چلایا یقین کرو میں خوشامد نہیں پیا کرتا بہت سونا ساؤنڈ چلایا اللہ میرے بھرا نو خوش رکھے لیکن اینی کہ تو پٹاخے نکل نہیں چاہیے نا ماڑا موٹا تو پتا لگے نا یار لیکن جڑے چوک بیٹھے ادھر دیکھیں یہ آپ کی وجہ سے ہی ہم نے اپنا مزاج بنایا ہے او میرے سنگیو او میرے عزیزو او میرے دوستو او حضور دیو دیوانیو او نبی پاک دے صحابہ دے غلاموں او نبی پاک دی اہل بیت دے نوکرو غور کرنا جڑی میں بات سنا رہا فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے صرف اتنی گل نہیں ہے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ کسے ایک دے پیچھے بھی ٹور پاؤ گے تو تسی ہدایت پا جاؤ اجے بھی نہیں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے نے ستارے کیوں آکھے ہیں میں ہن مٹھا جہا بولاں گا جنوں سمجھ آوے فرمایا ستارے بھی اچے نے تے صحابہ بھی سارے ہی اچے اور دوری گل ہے ایسے اور کیا صاحبی چہرے گلاب دے پھول ورگے نہ بنن تے گل ہے نا فرمایا ستارہ ہوندا ہی ہوئے جڑا چمکدار ہوئے صحابی ہوندا ہی ہوئے جدے کہ مصطفیٰ دے نور دی چمک ہوئے اور بہت موبائل جیب کے پاؤ فواد چودھری موبائل جیب کے پاؤ موڑ موبائل نہیں کرنا بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال موبائل میں نو بارے ہی نہیں نا بھائی نا جتھے پاکاں دی گل ہے توجہ پاکاں ہیں فرمایا صحابہ نو کیوں ستارے آکھیا ستارے بھی اچے تے سارے صحابی بھی اچے اوے ایک گل سن سکدا ہے جڑا اندروں پاک ہوے اندروں صحابہ سارے ستارے نور والے میرے نبی دے سارے صحابہ بھی نور والے اور اگلی بانڈ بھی سن لیا جے مفتی صاحب فرماؤندے نے سارے ستاریاں دا نور برابر نہیں کسے دا ود ہے کسے دا گھٹ ہے تے کوئی اداں دا بھی ہے جنوں قطبی ستارہ کہندے جے جڑا ساریاں تو چمکدار جے فرمایا نبی پاک دے صحابہ سارے نے چمکدار سارے نے پر کسے دا رتبہ ود ہے کسے دا گھٹ ہے تے کوئی انج چمکیا کہ زمانے چ ابو بکر بنے توجہ نہیں فرما رہے اسے واسطے دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ساری کائنات وچ نبیاں تو بعد جڑی سب تو افضل ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق دی ہستی او بیٹھے ہو سبحان اللہ دی آکھو اللہ اکبر سمجھ آ گئی ہے ہوں ایک دن کونیاں مار دے جی یار گل تو پہلو بھی سنی ہے پر کی بھانڈ کوئی نہیں سنی کیا کروں یہی تو لنگر ہے جو دینے آتا ہوں اور یہ میرا کوئی کمال نہیں دعاواں دے ہو میرے پیر نو میں نیما میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی ہوں صدقے جمع ہونا اچیاں تو جنہ نیمیاں نال انشاءاللہ مرشد بندے دا کامل ہوئے سواد پھر ہوندا جے گرامی قدر حضرات نبی پاک شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ دے بارے اے فرمایا اور ایتھے ایک گل نو جوڑن واسطے میں ایک گل اور سنا دیواں جدو آئی نا اہل بیت دی باری تے پتہ کی فرمایا اور اس بات کو میں سنانا ذرا حوصلے دے نال سنیا جے توجہ میرے ال رکھ اوے ادھر ویکھ ادھر ہویا تے کنال دے ہویا ادھر ہو کنال یا میرے ال ویکھ میں ایتھے بیٹھا حوصلے نال ہاتھ چوک کے بولو سارے سبحان اللہ پیار دے نال کوئی بندہ بٹھا نہ بولے میں ایتھے بیٹھا تقریر میں پیا کرنا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ آئے خانے کعبے دے وچ، بڑی عمر سی اس ویلے، خانے کعبے دے بوئے نو یا غلاف نو ہاتھ پا کے ایک جوش نال بولے، فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر۔ فرمایا جن نے مینوں پہچاننا سی پہچان لیا، جڑا نہیں پہچاندا ویکھو میں حضور دا صحابی ابو ذر ہاں۔ ہونا میں ابو ذر ہاں۔ سارے بندے کٹھے ہو کے کول آ گئے، کہنے لگے صدقے جاواں حضور دے صحابی دی زیارت ہو گئی ہے۔ میں کہا صحابہ نال پیار کرنے والے لوگ بڑے پرانے جے۔ سارے آگے حضرت ابو ذر دے کولوں، حضور تسی جو سارے نو آکھیا ہے کہ جڑا جاندا ہے ٹھیک ہے، نہیں جاندا میری گل سنو۔ حضور کیڑی گل سناؤ گا؟ میں مٹھا جہا بولاں گا۔ فرمایا نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں گا تمہیں۔ کہنے لگے سرکار کیڑی حدیث ہے؟ اور سنو حدیث کیڑی ہے۔ میرے آقا کریم دے پیارے غلام حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق۔ آواز مٹھی ہے۔ فرمایا میں اپنے نبی نو فرما دیا سنیا ہے کہ جڑی میری اہل بیت ہے نا، یہ مثال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی کی طرح ہے، جڑا وچ بہ گیا بچ گیا، جڑا نہیں بیٹھا غرق ہو گیا ہے۔ اس واسطے زمانے دے وچ بڑے بڑے عقیدیاں دے سیلاب، بد عملیاں دے سیلاب، بد عقیدگیاں دے سیلاب، بے غیرتیاں دے سیلاب، اہل بیت دے نال پیار کر کے کشتی دے وچ بہ جا بچ جائے گا۔ پر سنو سنو، صدقے جاواں میں اپنے نبی تو، اج دی جدید سائنس نو بھی چوک کے دیکھ لے، سمندر دے وچ جڑا بیڑی بیڑا چلدا ہے نا، تانوں پتہ ہے منزل مقصود تے کنے پہنچدا ہے؟ ستارے نو ویکھ کے پہنچدا جے۔ اگر کسی دا کوئی بندہ نیوی دے وچ ہے تے کراچی نو ٹیلی فون کر کے سویرے پوچھ لیا جے بھی سمر صاحب نے آ گل کیتی ہے تے دا کی مطلب ہے؟ سمندر دیاں کشتیاں، سمندر دے بیڑے، وہ اپنا تعین اپنی منزل مقصود تے پہنچدے نے ستارے ویکھ کے۔ صدقے میں اپنے نبی تو جاواں، فرمایا میرے ستارے صحابہ نے اور میری کشتی میری اہل بیت ہے۔ یہ مطلب ہے میں اہل بیت نہ پیار کر کے کشتی اچ بہ جا، تو ڈوبے گا نہیں، پر ستارے نو ویکھی رات منزل تے پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جس کو سمجھ آئیے صرف سبحان اللہ فرمائے اور بلند آواز سے فرمائے۔ ایمانی قرآنی دسو بھی سنگیو، سواد آیا کہ نہیں آیا؟ دسو بھائی۔ یہ ہے اہل سنت کا سٹیج۔ مجھے اس مجمع میں کوئی چہرہ ایسا نظر نہیں آیا جیڑا بیچارہ کسی وقت اور تکلیف وچ بیٹھا ہوئے۔ اللہ دے فضل دے نال ایک تو ایک ود کے چہرہ گلاب دے پھول طرح کھیڑ دے چلا گیا دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اے ہوندا جے پیغام۔ اور آؤ آخری حدیث سنا کے پھر میں تہاڈی جان چھڈاں، گھنٹہ تہاڈا پورا ہو گیا، ہن تو بونس تانوں لبدا پیا جے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضرات نے، اور اس تو بعد تہاڈے نام خان ہون گے یا بس ہے۔ او ہاں ہاں ہاں، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ چلو پھر تانوں ایک حدیث سنانا انج دی، پہلے توجہ ادھر ویکھو سنگیو سارے۔ میں حضرت عطار دا مرید، میں جتھے جانا پورے پاکستان دے وچ میں ہوکرا دے کے آنا۔ او مولویو پیرو، او سٹیجاں تے آ کے پڑھن والےو توجہ کرو، تہاڈی وجہ تو فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ سٹیجاں تے کھلو کے صحابہ نو پونکدے ہو، سٹیجاں تے کھلو کے نبی دی آل دے خلاف بولدے ہو ظالمو۔ جڑا بندہ میرے پیغام دے نال آواز بلند کرنا چاہتا ہے وہ بولے، دعا نہیں۔ خبردار، نہ کوئی صحابہ دے خلاف گل کرے، نہ نبی دی اہل بیت دے خلاف گل کرے۔ دسو اے سائیوال شہر والے میں گل صحیح کردا پیا جے؟ جس ویلے کوئی صحابہ دے خلاف گل کردا ہے اس ویلے بھی اس ملک دے اندر افراتفری پیدا ہوندی ہے، تلخی پیدا ہوندی ہے، اور نہیں برداشت ہوندا۔
اور ایسے بندے نو لگام پائی جاوے، حکومت وقت بھی پاوے اور جس فرقے دا وہ بھی لگام پاؤ اور ٹائم نہ پاؤ، اس وقت تو ڈرو کہ کوئی نواں ممتاز قادری جام پاوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت تو ڈرو اور جہاں نبی پاک دی اہل بیت نو پونکدا ہے نو لگام پاؤ۔ خبردار کوئی نبی دی اہل بیت کے خلاف گل کرے، خبردار کوئی نبی دے صحابہ دے خلاف گل کرے، اسی انہاں دے پیار والی گل کرنی ہے۔ نبی پاک نے نا انہاں دونوں نو اپنے نال رکھے آگے، خبردار کوئی انہاں دے خلاف گل کرے۔ دسو بھائی اس تو وڈی امن پسندی والی گل کوئی ہو سکتی ہے؟ دسو مینوں، یقین اللہ تے کرو اگر گل سمجھ آ جائے فرقہ واریت دی روانت ساڈے ملک چ مک جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دکانداریاں چلاندے جے لوگ جڑے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بولدے جے، اصل حلالی ہے نہیں ہو جڑے نبی دے صحابہ دے بھی غلام نے، نبی دی اہل بیت دے بھی غلام نے۔ میرا پیغام ہوندا رہیا اور میں تانوں حدیث سنا کے جاواں گا۔ سنو حدیث اگر جاگدے بیٹھے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز الامال علی المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا، اور سنو میرے آقا نے فرمایا، من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم مخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی۔ اوہ حدیث پاک سن کے بولیا کرو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اے جے ساڈی تقریر دا مول، یہ دا مطلب ہے بسائیوال شہر نے محسوس کیتا ہے کہ مولوی نے پیغام صحیح دیتا ہے۔ اے جے حضرت افطار دے مرید، اور سنو جڑی میں گل سنا رہا، میرے نبی نے فرمایا جن نے میرے نال پیار کیتا، جن نے میرے صحابہ دے نال پیار کیتا، جن نے میری اہل بیت دے نال پیار کیتا، جن نے میری بیویاں تھوڑیاں جڑیاں ماواں نہیں مان والے دے نال پیار کیتا، اور شاہی جاتی انہاں دے خلاف گل نہیں کیتی، انہاں دی محبت دے اندر زندہ ہے تے پھر مر گیا ہے۔ فرمایا قیامت والے دیہاڑے جتھے اسی ہونا ہے اوتھے ہی ساڈے نال پیار کرن والے بندے نے بھی ہونا ہے۔ لو جی آج یہ پیغام آج دے سٹیج دا، خبردار ہو مولویو پیو، وقت کسے بھی ٹولے آئے ہو آ کے صحابہ اور اہل کتاب دے خلاف گل نہ کر۔ علاقے دی پولیس پریشان ہوندی ہے، فوج پریشان ہوندی ہے، ایجنسیاں پریشان ہوندیاں نے، علاقے دے لوگ پریشان ہوندے نے، لڑائیاں پیندیاں نے، جھگڑے پیندے نے، مولابات پریشان ہوندے نے۔ تیری انج دی گندی تقریر ہے کہ تیری وجہ تو پریشانیاں ہو رہے ہیں۔ بس مولوی تیری تقریر ایندی ہونی چاہیے، جیڑا بندہ آوے اپنے دونوں ہتھاں دے وچ گلاب دا پھول لے کے جاوے، ایک ہاتھ دے وچ محبت اہل بیت ہوے، دوسرے ہاتھ دے وچ محبت صحابہ ہوے۔ کیا بات، دسو سنگیو، دسو پیغام ٹھیک ہے؟ آج تو بعد ایسا مولوی، ایسا بولنے والا بندہ تھوڑے علاقے سے نہیں بننا چاہیے جی وجہ تو لڑائی پیدا ہو جائے۔ ایسا بندہ آنا چاہیے جہدے نال صحابہ دا پیار بھی آوے، اہل بیت دا پیار بھی آوے۔ اور اج دا یہ تقریر دا موضوع یہ سی، صحابہ دا بھی پیار اور اہل بیت دا بھی پیار۔ یہ جی اہل سنت دا معیار جڑا دل چ رکھے گا او دا ہوئے گا بیڑا پار۔ تقریر میری ختم ہوئی، لیکن ایک پیغام، مدنی چینل دیکھو گے؟ آج جڑے نہیں بولے تسی